بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ شعبان کا تیسرا اتوار آ چکا ہے۔ یہ بہت بابرکت اور بہت فضیلت اور قبولیت والا دن ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ شعبان میں انسان کا نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے، تو آج آپ کے لیے اللہ والوں کا ایک ایسا نایاب وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جسے ماہ شعبان میں کسی بھی کرنے والے کا نصیب اور تقدیر ایسا بدلتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی دکھ تکلیف پریشانی نہیں رہتی۔ اس کے منہ سے نکلی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ جو کہتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ انسان کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو آپ میں سے ہر بھائی بہن یہ کوشش کرے کہ ماہ شعبان میں یہ ایک نایاب اور مختصر وظیفہ روزانہ کرنے کا معمول بنا لے، اور اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے میرا کوئی بھائی بہن روزانہ نہ کر سکے تو کسی ایک دن فرصت نکال کر یہ وظیفہ ضرور کر لے، کیونکہ یہ وظیفہ کرنے والا انشاءاللہ بعد میں مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دے گا۔ تو بھائی اور بہنوں، ماہ شعبان کے پورے مہینے میں ایک ایسا نایاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جسے پڑھتے ہی انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی انسان کی ہر حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی انسان کو دولت بھی ملتی ہے، رزق اور مال بھی ملتا ہے، اس کی زندگی سے پریشانیاں بھی نکل جاتی ہیں، بیماریاں بھی چلی جاتی ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان اپنی مرضی کا نصیب اور تقدیر اپنے اللہ سے لکھوا سکتا ہے۔ بس آپ نے اللہ کی ذات پر پورا یقین اور مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقہ اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جس گھر میں بے سکونی بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو شخص در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، جو اپنی زندگی سے ہار چکا ہے، نا امید ہو چکا ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میں تو وظائف بھی پڑھتا ہوں، محنت بھی کرتا ہوں، تسبیحات پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، لیکن مجھے تو آج تک کامیابی نہیں ملی۔ تو بھائی اور بہنوں، وہ شخص دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ماہ شعبان میں یہ ایک وظیفہ لازمی کر لے، اور پھر اپنی زندگی میں کامیابیوں کو آتا ہوا خود دیکھے گا۔ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا انشاءاللہ وہ کام فوراً ہو جائے گا، جس چیز کی طرف دیکھے گا انشاءاللہ وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ تو محترم ناظرین، انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو، ذہنی یا روحانی اذیت کی شکل میں ہو، کاروباری پریشانی ہو، یا خاندانی لڑائی جھگڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، یاد رکھیے ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ گناہوں کی بخشش کی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور اس کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ اور اس معاشرے میں ہمیں بہت سے ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں جو تنگ دستی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، اور اپنی تنگ دستی کے لیے مختلف راستے بھی اختیار کرتے ہیں۔ کبھی کسی تعویذ مانگنے والے کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، مگر اپنی ان غلطیاں اور کوتاہیوں پر نظر نہیں کرتے جو ان کا رزق کم کرنے کا باعث بنتی ہیں، اور ان کی زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی کے جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو بھائیوں اور بہنوں، ماہ شعبان میں یہ ایک وظیفہ ضرور کر لینا۔ اتنا طاقتور اور اتنا اثر انگیز وظیفہ ہے کہ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو پکڑ پکڑ کر بٹھاتا اور کہتا کہ اس ماہ شعبان میں یہ وظیفہ ضرور کر لو، اور اپنی پسند کی تقدیر اور نصیب اپنے رب سے لکھوا لو، کیونکہ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں ایک مانگنے والے کو اللہ 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو جو بندہ بھی شعبان کی ان بابرکت گھڑیوں میں اللہ سے جو کچھ بھی مانگتا ہے تو اللہ اس کے معاملات کو بہتر نہیں بلکہ بہترین بنا دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ صحابہ، یہ میرا مہینہ ہے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، جب آپ اللہ کے حبیب کے مہینے میں اللہ کا ذکر کر کے، اللہ والوں کو بتایا ہوا وظیفہ کر کے اللہ سے کچھ مانگیں گے تو سوچیں کہ کیا وہ آپ کو عطا نہیں کرے گا؟
تو محترم ناظرین، پیارے آقا فرما رہے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو خود اندازہ لگائیے کہ اس کا ہر دن کتنی قبولیت کا ہے، ہر رات کتنی قبولیت کی ہے۔ تو میرے وہ تمام بھائی بہن جو کسی بھی وجہ سے، کسی بھی پریشانی، کسی بھی تنگ دستی، کسی بھی مصیبت کی وجہ سے مشکل میں ہیں، تو ماہ شعبان کا یہ وظیفہ ضرور کر لیجئے، اور یہ سوچ کر کیجئے کہ آپ کی مشکلات اور پریشانیوں کا آج آخری دن ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ پر ضرور کرم فرمائے گا۔ وظیفے کی جانب جانے سے پہلے اپنے تمام بھائی بہنوں سے کہتا چاہتا ہوں کہ گزشتہ ویڈیو میں جن بھائی بہنوں نے اپنا نام لے کر کہا تھا کہ ہمارے لیے دعا کیجیے، ان سب بھائی بہنوں کے لیے خصوصی اجتماعی دعا کی گئی ہے کہ اللہ پاک ان کی زندگی سے تمام پریشانی کو دور فرمائے اور تمام بھائی بہنوں کی تمام جائز نیک حاجات کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین، آئیے آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ بھائی اور بہنوں، یہ وظیفہ اگر آپ ماہ شعبان میں اپنا روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، آپ روزانہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی میرا بھائی بہن مصروفیت کی وجہ سے روزانہ یہ وظیفہ نہ کر سکے تو آپ نے شعبان میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ اس میں وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی نماز کے بعد کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نماز ادا کر کے جب آپ ذکر و اذکار کر کے اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے بعد اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ کر کے جب اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اس میں بہت اثر بھی زیادہ ہوتا ہے، اس میں طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس طرح آپ گھر پر یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، دکان پر کر لیں، دفتر میں کر لیں، اس چیز کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر کہوں گا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ سکون سے، اطمینان سے، باوضو حالت میں مصلی پر بیٹھ کر یہ عمل کیجئے، تاکہ یہ عمل آپ کو مکمل طور پر فائدہ دے سکے۔ تو بھائی اور بہنوں، جب آپ وظیفہ کرنے لگے تو سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیجئے، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیجئے، یا درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پڑھ لیجئے۔ اور کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درود میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی، خاص حاجت کی، خاص مسئلے کی نیت کرنی ہے۔ مثلا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے، یا پھر آپ کے کاروباری مسائل ہیں یا پریشانیاں ہیں تو آپ اس چیز کی نیت کر لیجئے کہ میرا کاروبار اچھا چل پڑے۔ آپ کہیں نوکری کے خواہش مند ہیں تو آپ اس چیز کی نیت کر سکتے ہیں کہ مجھے کہیں اچھی نوکری مل جائے، میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اگر آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی اور وہ اپنی مرضی کرتی ہے تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے بچوں کی کہیں اچھی جگہ شادی کروانا چاہتے ہیں، یا آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں اور دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو آپ اس چیز کی نیت کر لیجئے کہ میرے بچوں کی کہیں اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ الغرض ناظرین، آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، اس کی نیت کرنی ہے، اور آج وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ میری فلاں خواہش ناممکن ہے، وہ کسی صورت پوری نہیں ہو سکتی، تو آج اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور ایک بار تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے بھائی اور بہنوں،
بہت ہی آسان اور سادہ سا وظیفہ ہے، کوئی چھوٹا بچہ بھی بڑے آرام سے اور سکون سے پڑھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین، وہ یا وہابو کا وظیفہ ہے۔ یا وہابو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے پڑھنے والا جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے وہ مقصد انشاءاللہ ضرور پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج آپ کی کوئی ناممکن حاجت ہے یا کوئی ایسا کام ہے، ایسی پریشانی ہے، ایسی مصیبت ہے جو کئی سالوں سے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، تو آج نیت کر کے بیٹھنا ہے اور رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ رب کی ذات آپ کو ضرور عطا کرے گی۔ تو سب سے پہلے نمبر پر دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یا وہابو کا یہ وظیفہ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ بڑے آرام، سکون اور دھیان سے پڑھنا ہے، جلد بازی میں نہیں کرنا، اور اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ یا وہابو پڑھ رہے ہیں اور آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو رہا ہے، آپ کی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں اور آپ کے مسائل غیب سے دور ہو رہے ہیں۔ غیب سے اللہ آپ کی رزق و مال و دولت کا بندوبست کر رہا ہے۔ محترم ناظرین، ذہن میں یہ رکھتے ہوئے پڑھنا ہے کہ یہ شعبان میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، رب کریم کو منانے کا مہینہ ہے، رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب لکھوانے کا مہینہ ہے۔ تو 11 بار یا وہابو پڑھتے دوران رب کریم سے آپ جو کچھ مانگ سکتے ہیں مانگتے چلے جائیے، انشاءاللہ آپ کی مانگی گئی ہر دعا، ہر حاجت غیب سے پوری ہوگی۔ تو یا وہابو کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین، وہ سورہ کوثر کا انتہائی طاقتور وظیفہ ہے، اللہ کی لاڈلی سورت کا وظیفہ ہے، ایک ایسی سورت کا وظیفہ ہے جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ کوثر جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں رزق دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ جس گھر میں سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کیا جاتا ہے اس گھر سے سبھی نحوستیں، بے برکتیاں، بے سکونی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر پڑھی جاتی ہے اس دکان پر گاہکوں کا تانتا لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے یہ وظیفہ، اس مقصد کی تمام رکاوٹیں، پریشانیاں غیب سے حل ہو جاتی ہیں۔ اور بھائیوں اور بہنوں، سورہ کوثر بے اولادوں کا بہترین وظیفہ ہے، بے روزگاری کا بہترین وظیفہ ہے، قرض سے نجات کا بہترین وظیفہ ہے۔ تو اللہ کے حبیب کے مہینے میں اللہ کی لاڈلی سورت کا یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے اور اللہ سے ضد کر کے اپنی پسند کا نصیب لکھوا لینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ محترم ناظرین، آپ نے سورہ کوثر 21 بار پڑھنی ہے، اور محترم ناظرین سورہ کوثر کو آپ جتنا خوبصورتی سے پڑھ سکتے ہیں، جتنی محبت اور حقیقت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، جتنی یقین کامل سے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے گا۔ آپ تو کیا انشاءاللہ آپ کے گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی اور آپ ہر پریشانی سے انشاءاللہ نجات پا لیں گے۔ یہ عمل آپ نے بتائی گئے طریقہ سے پڑھنا ہے۔ اور محترم ناظرین، عمل کے شروع میں جتنا آپ نے درود پاک پڑھا تھا اتنا ہی درود پاک آپ پڑھ لیجئے گا۔ محترم ناظرین، آج کے بعد آپ کو کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا۔ ان کی تمام کامیابیوں کے بعد اللہ کا شکر ادا کر لینا ہے، اللہ کو منا لینا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد رب کی نوازش دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔